تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے، وہ کون سی وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. فک رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ کام ہے، یہ وہ سب سے پہلا کام ہے جو انسان کو اس دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کے قابل بنائے گا، یعنی غلام آزاد کرنا یا کروانا. اب قرآن پاک جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، جس معاشرے میں نازل ہوا تھا، جس سوسائٹی میں قرآن کا نزول ہوا، وہاں غلامی کا بھرپور رواج تھا. یعنی ایک انسان کو اون کرنا، یعنی ہم اس چیز کو شاید سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یعنی جس طریقے سے آپ کسی یعنی آبجیکٹ کو اون کرتے ہیں، کسی چیز کو، کسی فزیکل چیز کو آپ اون کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک انسان کا دوسرے انسان کو اون کرنا، اس کا مالک بن جانا. اب وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، جیسے چاہے اسے رکھے. تو یہ جو ہے سلیوری کا جو نظام تھا، یہ بہت پریولنٹ تھا. اس معاشرے میں غلام آزاد کرنا تو دور کی بات، ادھر تو غلام بنانے کے لیے تگ و دو ہر وقت ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ غلام ایکوائر کیے جائیں اور اچھے سے اچھے غلام ہوں. تو غلام بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ جنگیں ہوتی تھیں. جو وار کیپٹیوز ہوتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے. پھر دوسرا طریقہ غلام بنانے کا خرید و فروخت بھی تھا. منڈیاں لگتی تھیں باقاعدہ، جس طرح کہ ہم یعنی چیزیں خریدنے جاتے ہیں منڈیوں سے، مارکیٹ سے، اسی طریقے سے سلیو مارکیٹس تھیں. اور وہ بھی جنگوں سے ہاتھ آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے. اس معاشرے میں یعنی اس بیک ڈراپ میں، اس سیناریو میں، یہ سب سے پہلی آواز تھی جو بلند ہوئی، جس میں کہ غلام بنانے کی حوصلہ شکنی کی گئی، اس کو ڈسکریج کیا گیا، اس کو بہت زیادہ ڈس اپروو کیا گیا اور غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. یہ چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل کاموں کی جو لسٹ آئی ہے اس میں سب سے پہلا کام غلام آزاد کرنا ہے. یعنی یہ واقعی میں مشکل کام تھا، کیونکہ ایز اے سوسائٹی وہ اپنے سلیو پہ بہت ڈپینڈنٹ تھے، یعنی وہ سارا کام اپنے سلیو سے کرواتے تھے. تو اس سلیو کو آزاد کر دینا، اس اپنے ہیلپر کو، اسے یعنی ایک کانسٹنٹلی آپ کے پاس ایک ہیلپر، ایک سرونٹ موجود ہے، ٹو سیٹ دیٹ پرسن فری ول لیو یو کوائٹ ہینڈی کیپڈ، بیکاز آپ کو عادت نہیں ہے اپنا کام خود کرنے کی. تو قرآن اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی غلام بنانے کی ترغیب نہیں ہے، کہیں اس کے لیے موٹیویٹ نہیں کیا گیا اور اس کا حکم بھی نہیں ہے، بلکہ غلام آزاد کرنے کا حکم ہے اور اسی کی ترغیب بھی دی گئی ہے. بہت زیادہ انکریج کیا گیا، بہت موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اور کئی مسلمان بھی اس چیز پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کی کچھ باتوں پہ، جس میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اس میں اصلاحات کر دیں، کچھ ریفارمز کر دیں اور پھر اس سلیوری کو برقرار رکھا. تو غلامی سے متعلق جو مسلم فکر ہے، جو مسلم تھاٹ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 نظریات پائے جاتے ہیں، 3 ویو پوائنٹس ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسلام کو غلامی کے خاتمے سے اٹ سیلف اور یا اس کے برقرار رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ایز این انسٹیٹیوشن وہ رہے یا نہ رہے، بلکہ اسلام کا مقصد کیا تھا کہ انسان سب برابر ہو جائیں. اور انسان یعنی اس کا جو گول تھا اسلام کی ریفارمز کا، وہ یہ تھا کہ غلاموں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں اور ان کے ساتھ جو بالکل ان ہیومن ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا تھا، جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا تھا، جانوروں سے بدتر طریقے سے جو ان کو رکھا جاتا تھا، تو وہ سب جو سلوک ہے اس میں اصلاحات انٹروڈیوس کرائی جائیں. یعنی کہ جیسے بہت سے یعنی ہم سب فیملیئر ہیں اس چیز سے کہ کیا کہا جاتا تھا کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. تو یعنی کہ اپنی طرح ان کو ٹریٹ کرو. تو یہ بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی یہ معمولی بات نہیں تھی. اینڈ جو دوسرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے نظریے کی روح سے اسلام کا مقصد اور اس کا جو منتہا تھا، یعنی جو اس کا جو گول تھا یا پرپس تھا، وہ کیا تھا کہ غلامی کا مکمل خاتمہ ہو جائے. لیکن اس کے لیے پھر اسلام نے کیا کیا، یعنی بطور حکمت، اٹ واز ویری وزڈم بیسڈ، کہ اس غلامی کو بتدریج اس کو ختم کیا جائے. یعنی ایک جس طرح سے قرآن پاک کا نزول بھی
سٹیجز میں ہوا، گریجولی ہوا، تو اسی طریقے سے یہ حکمت تھی اس میں کہ اس انسٹیٹیوٹ کو یعنی گریجولی اس کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا، اس کے مکمل خاتمے کا حکم ایک دم سے نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ سب غلام پہ ڈسپلیس ہو جاتے، دے وڈ ناٹ ہیو اے پلیس ٹو اسٹے، اور شاید وہ کرائم کی طرف چلے جاتے. تو ان کو سوسائٹی میں سیٹل کیا گیا، ان کو امپاور کیا گیا، ان کو ایجوکیٹ کیا گیا، اور یہ ہسٹری ہم وی آر آل فیملیئر ود دس ہسٹری. اور پھر کتنے امپاور ہو گئے کہ ان کی ایک حکومت بھی بنی، ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 3، اسلام کا منتہا اور مقصود کیا ہے، اسلام کا گول کیا ہے، کہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے، غلامی ختم ہو جائے. اس کے لیے اگرچہ اس نے ابتدا میں یعنی شروع میں تو قرآن پاک میں تدریج کا اصول ہے کہ گریجولی ہو یہ کام، مگر بعد میں اس نے پھر غلامی کے مکمل خاتمے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے. اور کم اسکالرز ہیں یا کم اہل علم جو ہیں وہ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں. قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا اور احادیث میں بھی کہیں پر بھی غلام بنانے کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کی کوئی ترغیب نہیں ہے، اس کے لیے بالکل انکریج نہیں کیا گیا، بلکہ آزاد کرنے کا حکم ہے. اور بہت زیادہ ایمفسس ہے غلام آزاد کرنے پر، اور اس کو بہت بڑی نیکی بتایا گیا. جیسے ہم نے ابھی بات شروع کی تو سب سے پہلی نیکی یعنی اس دشوار راستے پر چلنے کے لیے، اس نجات کے راستے پر چلنے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے پہلی امپورٹنٹ نیکی کیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرا دینا، ایک غلام کی گردن چھڑا دینا. تو مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے قرآن پاک میں جتنے کفارات کا ذکر ہے، یعنی کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر کچھ پینلٹیز بتائی ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے، تم سے یہ گناہ ہو جائے تو پھر یہ کر لو، یہ روزہ رکھ لو، یا یہ کسی غریب کو کھانا کھلا دو. تو جو کفارات ہیں ان کے ذکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب میں غلام کو آزاد کرانے کا حکم ہے، یعنی کہ وہ ایک آپشن رکھا گیا ہے. جیسے ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 دیکھ لیتے ہیں. خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی ان انٹینشنل جو تم اوتھس کر لیتے ہو یا لے لیتے ہو تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، لیکن جو تمہاری پختہ قسمیں ہیں ان پر وہ تمہاری پکڑ کرے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. یعنی جو ایک عام کھانا جو تم کھاتے ہو وہ 10 نیڈی لوگوں کو کھلاؤ، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا. اور جس کو میسر نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کفارات کی لسٹ میں ہمیں غلام کو آزاد کرنا بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن دیا گیا ہے. اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 92، اور کسی مومن کو شایان نہیں یا سوٹ نہیں کرتا کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، یعنی ان انٹینشنلی آپ سے کسی کا مرڈر ہو جائے، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے، اور دوسرے مقتول کے جو وارث ہیں ان کو خون بہا دے. ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے. اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یعنی آپ کا پیس ٹریٹی ہوئی ہو، تو وارثان جو ایئرز ہیں ڈسیزڈ کے جو مرڈر ہوا ہے وکٹم، اس کو خون بہا دینا یعنی بلڈ منی پے کرنا، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ مسلمان غلام آزاد کرنا. اور جس کو یہ میسر نہ ہو، اگر سلیو نہیں ہے تو وہ متواتر 2 مہینے کے کنزیکٹیو روزے رکھے. یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے. اسی طرح سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، یعنی یہ ایک عرب جاہلیہ میں ایک طلاق کی ایک فارم تھی کہ جو کہ ایک فائنل طلاق ہوتی تھی جس کو زہار کہا گیا ہے، اور اس میں وہ جو ہسبینڈ ہوتا تھا وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا. تو وہ اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، اس کی بھی پینلٹی، اس کا بھی کفارہ غلام آزاد کرنا ہے. مومنو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی غلام آزاد کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. بے تحاشا احادیث ہیں اس حوالے سے. ایک دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں. جو کسی مومن گردن کو آزاد کرے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جان کو آزاد کرنا اور گردن چھڑانا. تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اکیلے کسی غلام کو آزاد کر دو، اور گردن چھڑانا یہ ہے کہ تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں مددگار بن جاؤ. اور احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر احادیث میں بھی اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو سیرت ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت کثرت سے غلام آزاد کرتے تھے. اب آج کے دور میں غلامی تو نہیں ہے، لہٰذا ان آیات کا یعنی اس آیت کا پھر اطلاق، اس کی جو ایپلیکیشن ہے وہ بے گناہ قیدیوں پر ہو سکتی ہے اور مقروض افراد پر بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو انڈیٹڈ لوگ ہیں اور وہ اپنا وہ ڈیٹ جو ہے پے بیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے، تو ان کے لیے ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر دینا اور بے گناہ قیدیوں کے لیے کوشش کرنا ان کی رہائی کی. تو یہ پھر اس آیت کی اپلیکیشن پھر ان چیزوں پہ ہو سکتی ہے، ان حوالوں سے. امام ماوردی اسلام نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلامی کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے تھے ان میں سے ایک اور بہت اہم جو اقدام تھا وہ مکاتبت تھا. یعنی اگر غلام آزاد ہونا چاہتا تو وہ اپنے مالک کو ایک خاص رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتا تھا، اور مالک اس چیز میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا. اگر غلام وہ پیسے ارینج کر لیتا اور وہ پھر اپنے یعنی ایک طرح سے اپنے آپ کو وہ پیسے دے کے آزاد کرا سکتا تھا، he would be a free man after that. تو اس کو قانون مکاتبت کہا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی قرآن پاک میں کچھ آیات موجود ہیں. امام ماوردی اپنی تفسیر النکت والعیون میں اس آیت کے 3 مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نمبر 1، اس سے مراد قیدی کو آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے. نمبر 2، غلام آزاد کرنا ہے. نمبر 3، اپنی گردن کو اور اپنے آپ کو آزاد کرنا گناہوں سے بچنے کے لیے اور اچھے کام کرنے کے لیے.